بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آج کے ویڈیو کا ٹاپک کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہے، آپ نے تھمبنیل میں دیکھ ہی لیا ہوگا کہ پروپوگینڈا کس طریقے سے شروع کیا جاتا ہے۔ یہ جتنا سننے میں عجیب لگ رہا ہے لیکن یہ اتنا عجیب ہے نہیں، کیونکہ آج ہم ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے ایک پروپوگینڈا خاص کر اہل سنت کے ساتھ میں کیا گیا۔ اس پروپوگینڈا کی شروعات ہوتی ہے ایک ایسے الفاظ سے جس کو لوگوں کے دلوں میں اور دماغ میں اس طریقے سے بھرا گیا کہ لوگ اسلام کی روحانیت سے ہی دور ہوتے چلے گئے۔ اب اس الفاظ کا نام ہے شرک 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 شرک۔ ایگزیکٹلی۔ اب یہ سمجھنے کے لیے کہ پروپیگنڈا شروع کس طریقے سے ہوا تھا، ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں اس زمانے میں جب اسلام اپنے گولڈن ایج میں تھا، یعنی کہ اسلام میں صرف ترقیاں ہی ہو رہی تھی، اسلام اپنے عروج پر تھا۔ وہ زمانہ تھا 1200 عیسوی کا۔ اس وقت ورلڈ کی اسلامک کیپٹل تھی وہ بغداد شریف تھا۔ وہاں پر سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن وغیرہ ہر چیز اپنے عروج پر تھی۔ اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب اس وقت حکومت تھی وہ صوفیہ کے ہاتھ میں تھی۔ ایگزیکٹلی وہی صوفی جنہیں آج کل کے زمانے میں کیا کچھ نہیں کہہ دیتے۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس وقت کے جو صوفیہ اکرام تھے، اس وقت کے جو اللہ کے پیارے تھے، انہوں نے اس وقت کی امت کے دل میں اس طریقے کا اسلام بسا کر رکھا تھا کہ وہ صرف اور صرف اپنے عروج کے بارے میں سوچا کرتے۔ اب آتے ہیں اس کے نیکسٹ اسٹیپ کے اوپر کہ یہ شروع کس طریقے سے ہوا۔ اگر ہم کچھ صدی آگے جائیں گے تو جو یہود تھے، یعنی کہ جو جیوز تھے، انہوں نے یہ طے کر لیا کہ اس قوم کو کسی بھی طریقے سے ہمیں برباد کرنا ہے۔ تو جب انہوں نے ریزن ڈھونڈنا سٹارٹ کیا کہ یہ قوم اتنی زیادہ عروج پر کیوں ہے، تو انہیں 2 سے 3 ریزن پتہ چلے، جس کا سب سے مین ریزن یہ تھا کہ یہ قوم اپنے نبی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اور وہ محبت اس طریقے کی ہے کہ جو انہوں نے باتیں کہی ہے یہ آنکھ بند کر کے اس پہ بھروسہ کرتی ہے اور اس پہ ہی عمل کرتی ہے۔ تو ان کے جو کچھ بڑے تھے، انہوں نے سوچا کہ جو اسلام کی جو روحانیت ہے، یعنی اسلام کی جو اسپریچولیٹی ہے، اسے ہی ختم کر دیا جائے۔ یعنی کہ اگر اسلام کی روحانیت ہی ختم ہو جائے گی تو یہ لوگ نہ اپنے نبی کی بات مانیں گے، نہ ان کی باتوں پہ عمل کریں گے۔ تب یہ چیز پریکٹیکلی کب آتی ہے؟ پریکٹیکلی اویلیبل آتی ہے سن 1700 کے اندر، 1700 عیسوی کے اندر، جب انہوں نے ایک پراپر پروپیگنڈا سٹارٹ کیا۔ اب ان کو مدد کرنے والے کون تھے؟ اس کو مدد کرنے والی تھی 2 فیملیز، السعود اور الوہاب۔ ایگزیکٹلی یہ 2 فیملیز ان نے ان کی مدد کی۔ اب یہ شروع کرنا کس طریقے سے ہوا کہ اب جو پروپیگنڈا بنایا گیا تو سب سے پہلے انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک ایسا گناہ ڈھونڈا کہ جس کو کرنے سے ہر مسلمان ڈرتا ہے، جو کہ ہے شرک کا گناہ۔ ایگزیکٹلی کیونکہ اللہ نے خود فرمایا کہ میں ہر گناہ معاف کروں گا لیکن شرک معاف نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، جو اپنا پورا نیریٹو تھا، انہوں نے جو ان کا پورا نیریٹو تھا، جو پروپیگنڈا تھا، وہ اس گناہ کے آس پاس انہوں نے اس کو بننا شروع کیا۔ اب اس کی شروعات اس طریقے سے ہوئی کہ انہوں نے قرآن اور حدیثوں کی وہ آیتیں نکالی جو بتوں کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو غیر اللہ کے اوپر نازل ہوئی تھی، جو غیر مسلموں کے اوپر نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے وہ تمام آیتیں اٹھا کر ڈال دی اللہ کے ولیوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر، تابعین کے اوپر۔ انہوں نے حد وہاں کر دی کہ انہوں نے یہ ساری کی ساری چیزیں اٹھا کر ڈال دی میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر۔ اب اس کا ایک پرائم ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ اب اس وقت ہوا اس طریقے سے تھا، جب صحابہ اس جنگ میں گئے تھے، جب وہ نعرہ تکبیر کا نعرہ لگاتا تو سامنے والے جب فوجی بھی نعرہ تکبیر کا ہی نعرہ لگاتے۔ اس وقت یہ کنفیوژن ہو گیا کہ مسلمان کون ہے اور غیر مسلم کون ہے۔ تو اس وقت کے جو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا کہ تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں ہے۔ تو ان ظالموں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو ہی کہ جو فرق تھا مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بیچ، یا رسول اللہ، انہوں نے اسی کو شرک کہہ دیا۔ ایگزیکٹلی اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص اس چیز کے بارے میں زیادہ علم نہیں رکھتا، وہ ڈر جاتا ہے یہ چیز کرنے کے لیے کہ اگر میں یہ کہہ دوں معاذ اللہ تو کہیں میں شرک نہ کر دوں۔ اب ہوا کیا کہ جو بھی چیز ان کے اور ان کے مقصد کے بیچ میں آتی گئی، وہ تمام کے تمام وہ اس شرک والے جو ان کا کٹورا تھا وہ اس میں ڈالتے گئے۔ اب اس کو میں اور ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ جب اسلام اپنے عروج پر تھا تو کیونکہ اس وقت حکومت صوفیہ کے ہاتھ میں تھی، تب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے انہی کا بغض ہمارے دل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایگزامپل کے طور پہ کہ قرآن میں ایک آیت مبارکہ ہے کہ تم سب مل کر بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ اب یہاں جو سب کی بات ہو رہی ہے وہ غیر اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ اس وقت جو لوگ کو خدا مانتے تھے، جو اپنے بتوں کو پوجا کرتے تھے، یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، وہ چیز اٹھا کر اللہ کے ولیوں پہ ڈال دی
کہ تمام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین کہ اگر اللہ کے ولی بھی مل جائے تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے. اسی طریقے سے انہوں نے بہت سی ایسی حرکتیں کری جس سے یہ جو ان کا شرک کا پروپیگنڈا تھا وہ پھیلتا گیا. آج کے دور میں بات یہاں تک آ گئی ہے کہ اگر کوئی بندہ اگر کوئی شخص شادی میں ہار بھی پہنتا ہے تو کہتے ہیں کہ تم شرک کر رہے ہو کیونکہ تم نے گلے میں پھول پہنا ہے. اب یہ تھا ایک بیس طریقہ ان کا، کیونکہ ان کا مقصد صرف یہ تھا اسلام کی جو اسپریچوالٹی تھی، اسلام کی جو روحانیت تھی، اسی کو ختم کر دیا جائے. جیسے آج کے دور میں جو سب سے زیادہ الزامات اہل سنت کے اوپر یہ لگتے ہیں کہ درگاہ پہ شرک ہوتا ہے یا جو اولیاء کی مزارات ہے اس کے اوپر شرک ہوتا ہے. اب یہ ان کا جو شرک کا کٹورا تھا اس میں سے نکلا ہوا یہ ایک چیز ہے. اب اس کا اگزامپل کیا دیتے ہیں یہ لوگ کہ آپ درگاہ پر جا کر مانگتے ہو، کہ آپ درگاہ پر جا کر سجدہ کرتے ہو، آپ ان کو اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہیں خدا سمجھ کر انہیں پکارتے ہو، جو کہ تمام چیزیں 100% غلط ہیں. سو اب ہوا یہ کہ ان کے اتنے پروپیگنڈا، ان کے پلانز، ان کے شرک کے کٹورے سب کرنے کے باوجود بھی اہل سنت والجماعت ایک ایسی واحد جماعت ہے پوری دنیا کے اندر آج بھی وہ اسلام کی روحانیت جو اسپریچوالٹی ہے وہ زندہ ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ اتنے پریشانی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے اس جماعت کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا پھیلایا جائے، کسی طریقے سے انہیں بدنام کیا جائے، کسی طریقے سے لوگوں کو اس چیز سے دور ہٹایا جائے. لیکن یہ میرے اللہ کا رحم و کرم ہے، میرے پیارے آقا کا صدقہ ہے کہ ان کی اتنی کوششیں کرنے کے باوجود بھی جو پوری دنیا ہے جو سب سے زیادہ اسلام کو فالو کرتے ہوئے اہل سنت والجماعت ہی ہے. اگر اگلی بار آپ کسی کو یہ کہتے سنو کہہ رہے بھائی تم تو شرک کر رہے ہو، تو ایک غور سے دیکھنا کہیں پروپیگنڈا پھیلانے والا تو نہیں ہے. جزاک اللہ خیر.